You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی لمحہ ویسٹ کیے بغیر آپ کی ملاقات کروانا چاہتی ہوں. جناب شمشاد احمد صاحب سے سیزنڈ ڈپلومیٹ رہے ہیں اور اس کے علاوہ فارن سیکرٹری رہے ہیں پاکستان کے. آپ نے یونائٹڈ نیشن میں ایز اے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے. پاکستان کے جو نیوکلیئر ٹیسٹس ہوئے تھے یہ وہی دور تھا جب آپ نے بطور آپ سیکرٹری خارجہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. جناب شمشاد احمد صاحب سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہ اس پچھلے پہر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. آپ سے بات کرنے کے بہت سارے مقصد ہیں. ایک سب سے پہلا مقصد تو یہ کہ اس وقت کی پاکستان کی صورتحال کیا ہے. میرا کنسرن ہے کہ آپ بھی نیوز دیکھتے ہیں اور مکمل طور پہ واقف ہیں. سر اتنی فیک انفارمیشن ہے اور عام آدمی اس صحیح کی تلاش میں غلط راستے پہ اس کو بھٹکایا جا رہا ہے. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں، بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا ایک طریقے سے میرے خیال میں یہ ہماری سوسائٹی کے لیے کرس بن گیا ہے، ایک لعنت ہے یہ. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولیں، آج یہ کہنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ کسی طرف سے بھی سچ سامنے نہیں آ رہا. اور اسی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں ایک ہیجان پیدا ہو چکا ہے، غیر یقینی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. ملک کے مسائل پہلے ہی الجھ چکے ہیں حکمرانیت کی وجہ سے، اور پھر حالیہ جو بحران تھا اس کی وجہ سے بھی بہت سچویشن خراب ہے ہمارے ملک میں. اور کچھ لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، حکمران بالکل نابلد ہیں وقت کے تقاضوں کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ اب میرے خیال میں اس کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ساری دنیا کا فنامنن ہے. یہ جو جھوٹ والا ہے، ہر قسم کی چیزیں دنیا بھر میں بن رہی ہیں، اور یہ سوشل میڈیا ایک نیا فنامنن ہے. تو اس کے ساتھ دنیا کو رہنا سیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے. بس میں اتنا ہی کہہ بہت شکریہ. اور سر میرا خیال ہے کہ اس میں اگر ہم میں سے ہر کوئی ریزنیبل بات کرے، سینسیبل بات کرے، اگر وطن سے محبت ہے، یعنی لوگوں کو غلط راستے کے اوپر نہ ڈالا جائے. سر میں ایک بہت ساری نیوز میں سے ایک نیوز یہ بھی آ رہی ہے کہ جناب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب بھی پاکستان تشریف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ان کے بیٹے بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ پچھلے دور ادوار میں نواز شریف گورنمنٹ نے بھی بہت پرائس پے کی اور عمران خان صاحب نے بھی پرائس پے کی. تو شاید پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان کوئی تعاون ہونے جا رہا ہے. کچھ آپ کے نوٹس میں ہے؟ دیکھیں، پھر وہی بات کہ ظاہر ہے کہ ہمیں حقیقت کا تو پتہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم پیشین گوئی کر سکتے ہیں، لیکن وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ساری سیاسی قوتیں اگر آج یہاں نہ پہنچتی جہاں یہ پہنچے ہوئے ہیں تو شاید آج ملک کی تقدیر بھی بدل چکی ہوتی. بدقسمتی عارفہ ہماری یہی ہے کہ ایک سیاست دانوں کی ایک ایسی کریڈ ہمارے ملک کو نصیب ہوئی ہے جس نے ذاتی مفادات کے حوالے سے ملک کے تمام مفادات کو نظر انداز کیے رکھا ہے اور لوٹ مار کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے. تو وقت آ گیا ہے کہ جتنے سیاسی کاڈرز ہیں ہمارے، ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جب تک وہ آپس میں آئین اور قانون کی بنیاد پر اکٹھے نہیں ہوں گے تو ان کو ہر کوئی ایکسپلائٹ کرتا رہے گا. اب یہ جو ہماری صورت ہے، کیوں فوج نے، دیکھیے فوج کا تو کوئی رول نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق سیاست میں، لیکن گزشتہ 6 سال سے باقاعدہ سیاست میں فوج شامل رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں جو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک رجیم چینج کروائی گئی. پہلے ایک پارٹی کو سامنے لایا گیا، پھر اسی پارٹی کو کرپٹ قرار دے دیا گیا، یعنی تماشا بنا دیا ہوا ہے. یا تو کہیے کہ یہ فوج ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی. جو کچھ بھی ہوا، آج چونکہ ہمارے ہاں نیا آرمی چیف آ چکا ہے
تو مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اب حالات ضرور بدلیں گے، کیونکہ فوج جو ہے ہماری، یہ اس ملک کی آخری بیسٹ امید رہی ہے ہمیشہ سے۔ میں تو گزشتہ جب سے 4 دہائیوں سے میں نے حکومت میں کام کیا ہے، تو میری ہمیشہ سے یہ کنوکشن رہی ہے کہ اگر فوج ہمارے پاس نہ ہوتی تو یہ ملک 70 سال کیا 7 سال بھی زندہ نہ رہتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پیدائش ہی ایک ایسے ماحول میں ہوئی تھی جس میں ہمارے وجود کو ہر سطح پر اور ہر لمحے خطرہ تھا۔ تو اور وہ جو خطرے کا یقین تھا یا خطرے کی جو کڑی تھی، وہ کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی۔ جب انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا، ملٹری ایک لیگل آکوپیشن کیا، پھر اس کے بعد انڈیا نے ہمیں 2 لخ کر دیا، پھر اس کے بعد انڈیا نے ہم سے سیاچین چھین لیا، انڈیا نے کارگل ہم سے 1971 میں چھینا تھا۔ تو اس طرح انڈیا ہر طریقے سے ہمیں ایکسپلائٹ کر کے، ہماری اندر کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کر کے فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ سر آپ تو ملک کی سطح پہ بات کریں، میرا خیال ہے اگر ایک خاندان بھی باہر کے موقع دے تو وہ تو ایک خاندان بھی ٹوٹ ہی جایا کرتا ہے۔ وہ خاندان اپنی مرضی سے باہر گئے ہوئے ہیں، اگر وہ آ جائیں پاکستان میں اور قانون کے مطابق ہر مسئلہ اپنا طے کریں، بجائے کہ لڑائیاں کریں، بجائے دھمکیاں دیں لوگوں کو، اور جو ایک قتل و غارت کا جو راستہ ہے اس کو اپنانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر مل کر اپنے مسائل حل کر کے اس ملک کو حکمرانیت کا ایک نیا نمونہ پیش کریں۔ اور اس میں یہ جمہوریت تو خیر نہیں آ سکتی، کیونکہ عارفہ میں یہ اس بات پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ دنیا کی سارے ترقی پذیر ممالک جو ہیں، 190 میں سے کم از کم 150 ممالک، کہیں بھی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ جمہوریت بنیادی طور پر ڈھونگ ہے جو مغرب کے ممالک ہیں، اور جمہوریت کا ایک رجحان ہے کہ وہ صرف وائٹ اور خوشحال معاشروں میں وہ ترقی کرتی ہے، دوسرے معاشروں میں جمہوریت۔ تو ہمیں اپنا ایسا ایک نظام اپنانا ہوگا جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو۔ ہم تو خلیفوں کی، بادشاہوں کی قوم ہیں، اور صدیاں ہماری تربیت اس طریقے سے ہوئی ہے، تو جس قسم کا نظام بھی ہمیں ضروری ہے وہ ہمیں اپنانا ہوگا، اس کو ڈیوائز کرنا ہوگا، بنانا ہوگا۔ اور فوج کا اپنا رول متعین ہے، وہ تو کانسٹیٹیوشن میں ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرنا ہے اور وہ کرے گی انشاءاللہ۔ لیکن فوج اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاتی رہی ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور سالمیت کے حوالے سے ہمیں کوئی شکایت نہیں رہی ہے۔ یہ صرف گزشتہ 6 سال کی میں البتہ اس کو باہر نکال دیتا ہوں، کیونکہ اسی 6 سال کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہی ٹائم کے لحاظ سے ہم نے مکمل کرنا ہے۔ باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن بھی لی، اور ابھی ریسنٹلی جو قوانین کی ترمیم جو کی گئی اور بہت سے لوگوں کے کیسز کو کلیئر کیا گیا، جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے اوپنلی اس بات کو کہا کہ ہم نے نہیں وہ تبدیلیاں کی، ترامیم کی، انہوں نے کروائیں، اور باجوہ صاحب کا انہوں نے نام لے دیا جس کی مفتاح صاحب نے بھی بڑی بھاری قیمت چکائی۔ اس میں ایک شک تھی جس میں تھا کہ بیویوں کے نام پہ اگر اثاثہ جات ہیں تو ان کی جانچ پڑت نہیں ہو سکتی۔ فیکٹ فوکس نے ظاہر کیا ہے کہ جناب عاصم باجوہ صاحب جو ہمارے تھے، اور ان کی بھی تمام جو بیرون ملک جائیداد ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنی بیوی کا نام ان کا ہے، اور یہ اربوں میں ہے یہ جائیداد۔ اسی طرح سے اگر آپ کے جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کا اگر ذکر کرتے ہیں تو ان کی بھی جائیداد ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کی بیوی کے نام پہ ہے۔ ایکسٹینشن انہوں نے شاید انہی مقاصد کے لیے تھی، کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے پھر وہی بات کہ یہ ایسے معاملات ہیں جو قانون کے ذریعے سے ہی ان کی ڈیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے ان باتوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گزشتہ 6 سال میں اگر اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر قانون کے مطابق ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ باتیں اگر نہ ہوئی، مثلا ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی، یہ مجھے ہمیشہ سے اس بات کا یقین رہا ہے کہ جب میں ملازمت میں تھا تو میں نے ایز فارن سیکرٹری کبھی بھی ریکمینڈ کسی کو ایکسٹینشن کے لیے نہیں کیا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق جو ہماری حد مقرر کی گئی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ 60 سال عمر ہے ریٹائرمنٹ کی تو اسے 60 سال پر ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح آرمی چیف کی 3 سال کی مدت ہے، آپ اس کو یا تو قانونی طور پر 4 سال کر دیجیے، بجائے قانون میں
फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करके उससे बुराइयां पैदा होती हैं। उससे ये होता है कि आप एक बंदे को oblige करते हैं और वो फिर बंदा ज़ाहिर है उसका फ़ायदा उठा के वो और अपनी बीवी के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे हर किस्म की रियायतों का फ़ायदा उठा के जायदादें भी बनाएगा। तो ये फिर आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन का सिलसिला शुरू हो जाता है। और सियासतदानों ने हमेशा यही कोशिश की। मैंने आज से 2015 में यानी 7 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मैंने ये कहा था कि सियासतदानों का मकसद है, उन्होंने जो हमारी अदलिया है उसको नॉन कॉन्सिक्वेंशियल बना दिया है बावजूद, और उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को उन्होंने अपने घर की बांदी बना दिया है। अब उनके लिए अपनी हरकत जो जारी रखना चाहते हैं, एक रुकावट जो है वो फौज है। और फौज एक ऐसा इदारा है जो बहुत हमेशा मुल्क की जो होती है ना इंटेग्रिटी, उसके हवाले से अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। तो हमेशा फौज की वजह से सियासतदानों को खुली छुट्टी नहीं होती थी। तो मैंने कहा था कि इनकी मर्जी ये है कि फौज को बिल्कुल उसी तरह बदल दें जिस तरह पुलिस को इन्होंने बदला है, ताकि हमारे घर की बांदी बन जाए और फौज के चीफ को आईजी पुलिस बना के उसको ममनून कर दें और फिर जो मर्जी आपने करना है, खुला मैदान होगा। तो ये पहले जनरल कियानी के जमाने में ये सिलसिला शुरू हुआ था, वो बहुत ही बदकिस्मती थी। और उसके बाद मैंने ये आर्टिकल लिखा था 2015 में। तो बात ये है कि ये जनरल बाजवा ने फिर वही बात की, और खैर जनरल बाजवा ने फायदा उठाया इमरान खान की कमजोरियों से। तो बात वही है कि सियासतदानों की कमजोरियां हैं जिसकी वजह से जो दूसरे एलिमेंट, बदकिस्मती से हर इदारे में ऐसे एलिमेंट होते हैं, उसमें जुडिशरी भी साफ नहीं है। आपको पता है कि ऐसे भी जजों की गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई है जिनको सियासतदान बैठ के टेलीफोन पर कहते थे कि बेनजीर भुट्टो को इतने साल कैद कर दो। तो ये सियासतदान हैं जो बुराई की जड़ हैं, और उसकी वजह से वो इस्तेमाल करते हैं जुडिशरी को, वो इस्तेमाल करते हैं फौज को, तो पूरा मुल्क तबाह हो जाता है। सर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि इतनी एग्जेक्टिव पोजीशंस पे और चीफ पोजीशंस पे रहने के बाद, जिनके पास मुल्क के तमाम कॉन्फिडेंशियल मालूमात हैं, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन उनके पास है, क्या कोई पाकिस्तान का कानून ऐसा है कि जितने हुक्मरान पाकिस्तान के रहे, उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की और अपने इख्तिताम के फ़ौरन बाद दुबई, इंग्लैंड या वो किसी एक मुल्क अमेरिका की तरफ मूव कर गए? अब फेक इन्फॉर्मेशन में एक ये भी आ रही है, एंड आई नो इट्स अ फेक इन्फॉर्मेशन, कि बाजवा साहब अमेरिका मूव कर गए और आम आदमी इन बातों पे यकीन भी कर रहा है। मगर क्या मुल्क का कोई कानून है कि जिन लोगों के पास क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, इनके पीछे तो बाद में भी सिक्योरिटी रहती है कि ये कहीं बाद में हमारी जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है किसी और इदारे को ना दे दें? तो ये जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, क्या कोई कानून है कि इनको रोक सके कि ये पाकिस्तान को ना छोड़ सके? मैं आरफा आपकी बेचैनी बखूबी समझ सकता हूं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से आपको याद दिलाना पड़ता है कि हमारे यहाँ कानून कानून नहीं है, हमारे यहाँ आयन आयन नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट पार्लियामेंट नहीं है, हमारे यहाँ अदलिया अदलिया नहीं है बदकिस्मती से, हमारे यहाँ पुलिस पुलिस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, फौज फौज नहीं रही अब जो गुज़श्ता 6 साल का जो तजुर्बा है। इसी तरह अस्पताल अस्पताल नहीं है, यूनिवर्सिटियां अब यूनिवर्सिटियां नहीं रही हैं, तो पीआईए नहीं रहा, रेलवे हमारा वो तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है। यानी मुझे बता दिए कोई चीज असली इस रियासत में रह गई है? तो बदकिस्मती यही है कि जब ऊपर से कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ जाता है, जब सियासत रूलर खराब हो जाए, बदउनवान हो और करप्ट हो, उससे सारी कौम उससे लेती है। मुझे याद है जब मैं रिटायरमेंट के बाद आया, आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं, कि मैं आया तो मैं छोटी अपनी मेरी पास ह्युंडई की छोटी सी गाड़ी थी, तो वो एक दिन चला के यहाँ लाहौर में फोर्ट्रेस के पास से गुजर रहा था, तो रेड लाइट हुई थी कि रिक्शे वाला 6-7 बच्चों को बिठाए हुए लटके हुए थे, उसने रेड लाइट क्रॉस की। तो मैंने जो ही बत्ती खुली जाके उस रिक्शा ड्राइवर को रोका और मैंने उसको कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इन बच्चों की जान को खतरा डाल के इस तरह तुमने ये किया है और फिर तुमने कानून तोड़ा है। जब मैंने कहा ना कानून तोड़ा है, तो उसने मुझे कहा कि सर जी तुसी केड़े कानून की गल करदे हो, वो कित्थे कानून, जरा मैनू भी तो दिखा दो। मुझे कहने लगा ए जेड़ा उत्ते बैठा है केड़े कानून नाल बैठा है, उस तो जनरल मुशर्रफ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को शय हो जाती है। पाकिस्तान क्यों दुनिया में यूनिक मुल्क है जो हर नेगेटिव लिस्ट की
यानी टॉप पे पहुंचा हुआ है, यानी मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड, मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये है ना, कोई कोई लोगों ने झूठ तो नहीं कोई बात की। मैं सरकारी पास हमारे पास होते हैं पासपोर्ट, मैं रिटायरमेंट के बाद एक वफद के साथ कंबोडिया गया और मेरे साथ बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, शामी साहब थे, हमीद हारून थे, ये तलत हुसैन था, हम सारे थे, और इसी तरह फॉरेन सेक्रेटरी 2-3 हम रिटायर्ड थे। इंडिया का इसी तरह हमारे काउंटर पार्ट थे, तो दोनों इंडिया पाकिस्तान की एक ट्रैक 2 की डायलॉग के सिलसिले में कंबोडिया गए, तो उनका वफद तो स्ट्रेट वे पास हो गया इमिग्रेशन से। जब पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाया उन्होंने सबको हमके बिठा दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते ही लोगों के एंटेनास खड़े हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या लेने आए हैं। तो ये बदकिस्मती है कि दुनिया में हम आज बदनाम तरीन कौम समझे जाते हैं, और इसकी वजह ये नहीं कि हम कोई फितरती तौर पर बहुत खतरनाक कौम हैं। हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, कानून के मुताबिक करते हैं सारी चीज, क्योंकि हुक्मरानों ने एक ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया हुआ है इस मुल्क के अंदर कि जो भी इस मुल्क में आता है वो फिर कानून से मावरा समझता है। न सिर्फ हम खुद बल्कि बाहर के डिप्लोमेट्स आकर भी पाकिस्तान में उसी तरह कानून तोड़ना शुरू कर देते हैं जिस तरह हम तोड़ते हैं। तो बात यह है, कानून का जिक्र न किया कीजिए जब तक कानून की हिफाजत करने वाले इदारे जो हैं वो इस सतह पर उसको एनफोर्स करें कि लोगों को पूरी उनकी क्रेडिबिलिटी हो। इस वक्त हमें देखा जाए तो जो कुछ हालिया बहरान हुए हैं उसमें अदलिया भी शामिल थी, उसमें फौज भी शामिल थी, और एक ऐसा रजीम चेंज करवाया गया जो कि वोटों को बेचा गया, घोड़ जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है और लोटाक्रेसी होती है, और हमारे पार्लियामेंट के मेंबर तो बिकते करोड़ों में वोट खरीद के इधर से उधर। ये क्या था? ये जमहूरियत कहते हैं इसको। तो इस किस्म के जब वाकयात हो रहे हों तो कौन बंदा है जो कानून की बात करेगा या कानून को समझेगा? सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं देख रही थी कि जनाब बड़ी पता नहीं क्या तब्दीली आई है वहाँ पे कि जनाब अरशद शरीफ साहब के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताईं एक्शन लिया। अभी तक तो बिल्कुल खामोशी थी, बाजवा साहब भी बिल्कुल खामोश रहे। कहा जाता है कि इलेक्शन जो है बड़ी एक नई जो खबर है, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। हमने ये सुना था कि जनाब बुज़दार साहब जो रहे चीफ मिनिस्टर, इसमें कुछ और लोगों की वजह थी जो इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब को नहीं हटाया, मगर परवेज़ इलाही साहब ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि इसमें जनाब जनरल फैज़ साहब की ख्वाहिश थी कि बुज़दार रहें। कुछ फरमाएंगे इसके बारे में? मुझे इस बातों पे मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि जब जिस बात का कुछ इल्म ना हो और ये फिर बातें वही आ जाता है कि सोशल पास किया हमने। मैं टाइम को मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। इमरान खान साहब ज़ाहिर है इस वक्त पूरा पाकिस्तान उनसे मोहब्बत भी करता है और ये समझता भी है कि शायद उनके पास मदावा हो, मगर यानी कोई और करप्शन नहीं मिली। एक तोशा खाने के बीच में, यानी उस मुल्क से अरबों लेके चले गए। कोई कानून है कि जिसके अगेंस्ट केसेस हैं उनकी तमाम की तमाम जायदाद को नीलाम कर दिया जाए? जनाब परवेज़ मुशर्रफ से लेके बाजवा साहब से लेके और जितने आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसको नीलाम किया जाए, और इमरान खान साहब को ये माइनस करने का जो सिलसिला है, इलेक्शन कमीशन पे जो लोग बैठे हैं वो अल्टीमेटली कहते हैं कि सुना जा रहा है कि इमरान खान को वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो देखिए, कानून तो कानून है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ किया जा रहा है वो बुनियादी तौर पर कानून से मावरा हो रहा है, क्योंकि जो तोशा खाना का कॉन्सेप्ट है लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं है, और मुझे यकीन है कि ये इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता और गालिबन जुडिशरी को भी नहीं पता। देखिए, तोशा खाना क्या होता है? तोशा खाना हुकूमत का वो जगह होती है जहां पर ये जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो जमा कराए जाते हैं, और फिर उनको किस तरीके से जो एड्रेसेस या डेस्टिनेशन होती है वहां तक दिया जा सकता है। और ये बात इतनी पुरानी है तोहफों की कि 1705 या 6 में जब अंग्रेजों का पहला जहाज इंडिया आया था तो शाहजहां को एक पूरा जहाज तोहफों का किंग जेम्स की जानब से लाया था। जब तोहफे उसने खोले उसको बहुत पसंद आए तो उसने बाकायदा फिर जवाब दिया था बादशाह को, ब्रिटेन के बादशाह को, कि मुझे तोहफे बहुत पसंद आए हैं, बल्कि अब आइंदा भी तोहफे भेजते रहना क्योंकि ये हमारे महल के लिए बहुत अच्छे हैं।
تو یہ تحفوں کی تو روایت ہے جو حکومتی سطح پر چلتی رہتی ہے، لیکن اس تحفوں پہ حکومتوں کے علاوہ پرسنل لیول پہ بھی تحفے دیے جاتے ہیں، اور وہ جس طرح بیوروکریسی میں لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ ہوتے تھے تو ہمیں بھی چھوٹی موٹی گھڑیاں مل جاتی تھیں، جو زیادہ قیمتی چیزیں ہوتی تھیں وہ تو حکمران رکھ لیتے تھے نا اوپر سے ہی، تو کیونکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کون دیتا ہے، وہ جہاں تحفے دیے جاتے ہیں وہ جو اوپر کے جب پرائم منسٹر وغیرہ کا چیف آف پروٹوکول ہوتے ہیں وہ سارے ان کو دے دیتے ہیں، وہ پھر اپنے رکھ کے پھر باقی توشہ خانہ بھجوا دیتے تھے، جو پھر جو لو آف کیٹیگری کے لوگ ہوتے تھے ان تک آ جاتے تھے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ تحفہ قانونی طور پر اگر آپ نے اس کو قیمت دے کر لے لیا ہے تو وہ آپ کی پرسنل ملکیت بن جاتا ہے، اور وہ میں پھینک بھی سکتا ہوں، وہ میں اپنے بچوں کو دے سکتا ہوں، وہ میں بیچ سکتا ہوں، وہ میں کسی یعنی کسی دوست کو دے سکتا ہوں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ جو کس باہر سے گفٹ ملا ہے کہ جی وہ بیچ نہیں سکتا، یہاں کہہ رہے ہیں جی کہ اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر تھی تو وہ تو بیچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ مجھے بتا کے نکال کے دکھا دیں کہ خانہ کعبہ جس تحفے پہ لکھا ہے وہ آپ بیچ نہیں سکتے، یعنی خانہ کعبہ کے وہ جائے نماز تو بک جاتے ہیں، یہ گھڑی نہیں بک سکتی۔ تو یہ باتیں سوچنے والی ہیں، اور یہ بالکل بلا جواز اس کو ایشو بنا کر عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے بہت ہی نامعقول، اور بالکل اس کو اگر قانونی طور پر اس کا جائزہ لیا جائے اور اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ جو توشہ خانہ کے مسائل یا ایشوز ہیں ان کی ڈیٹیل، مجھے یہ پتا ہے، میں نے 40 سال نوکری کی ہے، اور بالخصوص جب میں فورن سیکرٹری تھا تو مجھے پتا ہے کہ یہ بھٹو کے زمانے میں اور بعد میں شریفوں کے زمانے میں جو گلف کے شہزادے ہیں ان کو باقاعدہ ہزاروں ایکڑ زمین الاٹ کرتے تھے بائی نیم، بہاولپور میں، رحیم یار خاں میں، خیرپور میں، قلات میں، اور وہ ہزاروں ایکڑ زمین کسی نے آتھورائز نہیں کیا۔ آئین میں کبھی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس طرح ہزاروں ایکڑ باہر کے شہزادوں کو الاٹ کر دیں، وہ جو مرضی کریں وہاں۔ اور جب ان کے جہاز بھرے ہوئے یہاں آتے تھے کیونکہ اپنا سامان لاتے تھے اور وہ پھر ڈیولپمنٹ بھی کرتے تھے، رن وے بناتے تھے، ایئرپورٹ بناتے تھے، گھر بناتے تھے، اور ساتھ کنٹینر لوڈڈ کنٹینر ہوتے تھے تحفوں کا، جو سیدھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہدایت ہوتی تھی کہ وہ ان حکمرانوں کے گھر پہ سیدھے پہنچا دیتے۔ کسی نے کبھی رجسٹر نہیں کروایا ہوگا کہ ہمیں یہ تحفے ہیں، اور بی ایم ڈبلیوز اور پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں مرسیڈیز یہ آتی تھیں۔ تو یہ ایک روایت ہے ہمارے ملک میں، اور ایک بندے نے گھڑی اس کو مل گئی، اگر اس پہ جو کچھ بھی ہے، اگر شہزادے نے دیا، بادشاہ نے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھڑی وہ بند کر کے رکھ دے گا۔ یہ تو تحفہ کچھ نہ ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ اول تو تحفے لیتے ہی نہیں ہیں، قانون نہیں ہے۔ نواز شریف ایک دفعہ لے کر گئے تھے زیور بنا کے کلنٹن کی بیٹی کے لیے، یہ کہا کہ میری بیٹی ہے تو میں اس کے لیے لایا ہوں۔ اس نے کہا ہمیں تحفے نہیں چاہیے، ہم نہیں لیتے تحفے۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن اسے زبردستی پکڑا دیا، اور مجھے یاد ہے اس نے رکھ تو لیا تھا، بعد میں مجھے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا، اس نے بتایا کہ وہ تحفہ اس نے رکھ کے ہمیں بھجوا دیا تھا، جس طرح پھینک دیتے ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ تحفوں کا سلسلہ ہم نے خود پیدا کیا ہوا ہے شہزادوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ شمسی بیس کس طریقے سے بنا تھا، یہ بھی اسی طرح یو اے کو دے دیا گیا تھا علاقہ شکار کے لیے، انہوں نے اپنا بڑا ایئرپورٹ ڈیولپ کیا، اور وہ اتنا بڑا ایئرپورٹ بن گیا کہ فوجی مقاصد کے لیے استعمال انہوں نے امریکہ کو دے دیا، اور ہمارے لوگوں نے بڑی خوشی سے دے دیا، ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے تھے۔ مقصد یہی ہے کہ یہ جب گندی باتیں ہوتی ہیں تو اس حمام میں پھر سب ننگے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان چیزوں سے جتنی جلدی ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اس ملک کی حالت دیکھیں گے کہ ہفتوں مہینوں میں بدل جائے گی، سال تو دور کی بات ہے۔ سر ایک کنکلوڈ کرتے ہیں اس پروگرام کو یہاں پہ کہ اسٹیل فیکٹری بیٹھی تو میرا خیال ہے پولیٹیشنز نے اور عام آدمیوں نے اپنے مفادات کے لیے پولیٹیشنز کا فائدہ لیا، پی آئی اے بیٹھی تو بھی وہ بھی اسی طرح سے بیٹھی۔ میں نے ہمیشہ پولیٹیشنز کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آنی چاہیے کہ اس ملک کا یہ نظام صاف ہو، قانون؟ وی ہیو ویری فیو منٹس، اگر آپ اس میں کنکلوڈ کر سکیں۔ عدلیہ ہماری اچھی نہیں ہے، پولیس ہماری اچھی نہیں ہے، رشوت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، لا لیسنس ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو اوپنلی رشوت اگر دی جاتی ہے، اور اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر ایک عام آدمی ہے تو آپ کا ساری عمر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو کوئی ریمیڈی دے دیجیے ہمیں۔ عارفہ یہ ہے کہ ہمیں ماضی
کو بھولنا ہوگا, ماضی کے سارے چیپٹر بند کر دیں, کیونکہ اگر اس میں پھنسے رہے تو کبھی ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اور اس طریقے سے بھی یہ بھی یاد رکھیں, پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ فوج اور عدلیہ کو اپنا اپنا کردار اسٹرکٹ اینڈ ایڈہیرنس ٹو دا کانسٹیٹیوشن کرنا پڑے گا, کہ عدلیہ بھی وہ جو نظریہ ضرورت تھا اور اس قسم کے اور کئی چیزیں بہانے نکل آتے تھے کہ یہ ضروری ہے, مشرف کے رول کو جسٹیفائی کر دیا جاتا تھا, کبھی کچھ کر دیا جاتا تھا. پھر یہ 90 کی دہائی کے بعد بھی جتنی حکومتیں بنتی تھی اس میں عدلیہ باقاعدہ شامل ہوتی تھی کہ یہ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر بنے گا, یہ نئی حکومت آئے گی, یہ باقاعدہ فوج اور اس کے درمیان مشاورت ہوتی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سلسلے ختم ہونے چاہیے, آئین کی صحیح معنوں میں بالادستی ہونی چاہیے, قانون کو اسٹرکٹ انفورسمنٹ کرنا چاہیے قانون کو, اور پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں سے ان پڑھ لوگوں کو بالکل ختم کر دیا جائے. آپ کہتی ہیں نا کہ کیسے حالات ٹھیک ہوں گے جب ان پڑھ لوگ آپ کی قسمت, آپ کی ڈیسٹنی کے مالک بن بیٹھے, تو آپ کی ڈیسٹنی کیسے ہوگی؟ وہ ان پڑھ لوگ. سر بہت شکریہ. منی ٹاکس پاکستان میں میرا خیال ہے پیسے کی بنا پہ کچھ بھی, جی آپ کے پاس تو بڑی پوزیشنز رہی ہیں, میرے پاس اس کی ریمیڈی بڑی آسان سی ہے. ایران نے 5 لوگوں کو سرعام پھانسی لگائی ہے جن کا خیال تھا کہ وہ مخبری کر رہے تھے. جتنے لوگوں نے جتنی بڑی پوزیشنز کے اوپر ہیں, اگر آپ ان کی جائیدادوں کو نیلام کر دیں گے, ان کو ایسی سزا دیں گے جو فوری طور پر جس پر عمل ہو, یہ نہ ہو کہ 3 سال کے بعد اگلی حکومت آئے اور وہ سزائیں ختم ہو جائیں. جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک میں جنگل کا قانون ہی رہے گا. دس از واٹ آئی فیل کہ انسٹنٹ اینڈ امیڈیٹ سزا اور پکی سزا, تاکہ آئندہ لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈریں. عارفہ, فوری طور پر جو ہمیں کرائسس اس وقت مالی معیشت کا پڑا ہوا ہے, 2-3 چیزیں کریں. ایک تو یہ ہے کہ سول بیوروکریسی کا سائز کم کریں. جو ہرے نمبر کی گاڑیاں مفت دی جاتی ہیں سرکاری لوگوں کو, وہ بند ہونا چاہیے. دنیا میں کہیں بھی آفیشیل ٹرانسپورٹ نہیں دی جاتی. یہ فوج کے بھی جو کور کمانڈرز وغیرہ جس طرح لگژری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, یہ ختم ہونا چاہیے. سوائے سرکاری کام کے اور کوئی گاڑی حکومت کی جانب سے نہیں ملنی چاہیے. اور وہ جس نے خریدنی ہے وہ اپنی مرضی سے, چاہے مرسیڈیز چھوڑے رولز رائس خرید لے, وہ ہر ایک بندے کا اپنا ہو. اور باقی رہا یہ کہ آپ سوچیں گے کہ اتنی گاڑیاں اگر ہم نے گورنمنٹ نے واپس لے لی, مونیٹائز کر دی فیسلٹی, تو ڈرائیور بیکار ہو جائے گے. نہیں بیکار ہوں گے. وہ گاڑیاں ان کو گولڈن ہینڈ چیک کے طور پر ڈرائیوروں کو دے دیں تاکہ وہ ان کو ٹیکسیوں کے طور پر چلائیں, اور فی الحال فوری طور پر ایک مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے اخراجات ہیں وہ 50% کم اسٹیٹ وے کرنے چاہیے. جو پرکس اور پریویلیجز جتنے پارلیمنٹیرینز کو, ججوں کو, وہ سب ختم ہو جانے چاہیے. کوئی پرکس اور پریویلیج نہیں ہونے چاہیے. اب جس طرح پینشنیں ہیں, غریب لوگوں کی پینشنیں بیچاروں کی سینکڑوں میں ہیں یا ہزاروں میں ہیں, ججوں کی لاکھوں میں ہیں, تو بتائیے یہ کوئی معاشرہ انصاف ہے؟ اس کو کہہ سکتے ہیں انصاف؟ یہ چیزیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. بس میں یہ کہنا. بہت شکریہ سر. آپ سے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم انفارمیشن لیتے رہیں گے. آپ کی شمولیت کا شکریہ, اور انشاءاللہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے تمام بھائی بہنوں سے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. ڈیفینیٹلی آپ کا ہر فیڈ بیک جو ہے مینز اے لاٹ ٹو اس. تھینک یو ویری مچ جناب شمشاد احمد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, دیکھنے والوں کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.